ایک فقہی مسئلہ کہ جو کئی بار مومنین کے درمیان مورد بحث قرار پاتا ہے وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی ہستی کو سجدہ کرنا کسی بھی ارادے سے کسی عنوان سے کیا یہ جائز ہے یا نہیں۔ تو ہمیشہ اس طرح کے کسی بھی فقہ مسئلے میں عام مومنین کو بجائے اس کے کہ وہ اس مسئلے میں الجھیں اور اس پر دلیلیں تلاش کریں اور پوچھیں، صحیح طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے فقیہ کا جو ہے اس میں فتویٰ پوچھیں، جس کی وہ تقلید کرتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا فتویٰ ہے اس پر عمل کریں، چونکہ یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی مسئلے میں اس کی دلیلیں پوچھیں اور پھر اس میں نقاش کریں، اشکالات کریں، اعتراضات کریں۔ تو اس وجہ سے سب سے پہلے مناسب یہی ہوگا کہ اس مسئلے میں فقہاء کی رائے کو دیکھا جائے اور اس کے بعد مزید اس کو واضح کرنے کے لیے اس کی جو اس فتوے پر جو دلیلیں ہیں ان کو مختصر انداز میں ذکر کیا جائے۔ جہاں تک فقہاء کے فتاویٰ کا تعلق ہے تو یہاں میں ایک عبارت نقل کرتا ہوں سید ابو القاسم خوئی علی اللہ مقامہ، جو ان کے جو دورہ ہے فقہی جلد نمبر 15 اور صفحہ نمبر 240 پہ لکھتے ہیں کہ لا اشکال ولا خلاف فی عدم جواز السجود لغیر اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدے کا جائز نہ ہونا ایسا مسئلہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے علماء میں، اور اتنا واضح ہے کہ جس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا اس کی حرمت متفق علیہ ہے، کوئی فقیہ اس کے جواز کا قائل نہیں ہے، اور اتنا واضح ہے کہ کسی کو کوئی اس میں اشکال اور تردد نہیں ہے۔ خود میں نے بھی جو موجودہ فقہاء ہیں ان کے توضیح المسائل اور رسالہ عملیہ کو دیکھا ہے تو ظاہراً کوئی بھی ایسا فقیہ سامنے نہیں آیا ہے کہ جو اس کی جواز کا قائل ہو کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اہل سنت کے ہاں بھی یہی ہے مسئلہ ہے، وہاں بھی ان کے ہاں بھی اتفاق ہے کہ یہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ تو آخر کیوں فقہاء اس طرف گئے ہیں، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو ان کے پاس دلیل جو ہے یا قرآن سے ہو سکتی ہے یا روایات سے ہو سکتی ہے۔ قرآن کی طرف آتے ہیں تو بھی قرآن نہیں کر رہا ہے، منع کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنے سے۔ مثال کے طور پر ہم چند ایک آیات دیکھتے ہیں، آیات بہت ساری ہیں اس ضمن میں۔ سورہ فصلت آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا للہ، سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو، اللہ کو سجدہ کرو۔ کیوں منع کیا سورج اور چاند کے سجدے سے؟ چونکہ لوگ ان کو سجدہ کرتے تھے۔ کس وجہ سے منع کیا؟ چونکہ وہ مخلوق ہے، سجدہ خالق کو ہے، مخلوق کو نہیں ہے۔ اس کی طرف خود اسی آیت نے اشارہ کیا ہے وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان کو خلق کیا ہے اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تو مطلب ہے کہ سجدہ خالق کو ہے، اس کی مخلوق کو نہیں ہے۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 15 میں فرمایا لِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، صرف اور صرف اللہ کا سجدہ کرتی ہے ہر چیز۔ اور بھی آیات ہیں۔ جہاں تک روایات کا تعلق ہے تو وسائل الشیعہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 386، اس میں صاحب وسائل نے ایک پورا باب ذکر کیا ہے جس کا عنوان یہ ہے باب عدم جواز السجود لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ باب نمبر ہے 27، جلد نمبر 6 پیج نمبر 386۔ اس میں انہوں نے 7 احادیث نقل کی ہے، اگرچہ ان میں اکثر ضعیف السند ہے، یعنی کمزور ہے سند کے حوالے سے، لیکن ان سب کو دیکھا جائے تو یقین کا موجب بنتی ہے، اطمینان کا موجب بنتی ہے، چونکہ اسانید مختلف ہیں، مختلف طرق اور مختلف راویوں کے ذریعے سے نقل ہوئی ہے۔ مثلا پہلی حدیث کو آپ دیکھیں
جس میں راوی کہتا ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک اونٹ آیا ان کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا اور آوازیں دینے لگا. تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا یہ آپ کو سجدہ کر رہا ہے؟ اگر یہ سجدہ کر رہا ہے تو ہم اولا ہیں سجدہ کرنے میں، زیادہ حق رکھتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لا بل اسجدوا للہ، اللہ کو سجدہ کرو. اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کا جائز ہوتا تو میں خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. یہ ایک حدیث ہے، اس کے علاوہ باقی حدیث بھی سجدے سے منع کر رہی ہے. کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 558 پہ صحیح و سند حدیث ہے، معتبر روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا لو امرت احدا ان یسجد لاحد، اگر میں حکم دیتا کہ وہ کسی ایک کو بھی میں حکم دیتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی ایک کو بھی سجدہ کرے تو میں خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو یہ حدیث بھی دلالت کر رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے. ہمارے پاس جو زیارات ہیں، دعاؤں کی کتابیں ہیں، ان میں بھی کئی ایک جگہ پر یہ چیز ذکر ہے. مثلا مزار الکبیر مشہدانی کی جلد صفحہ نمبر 464 پہ ہے، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان الصلاۃ والرکوع والسجود لا تکون الا لک، میرا اللہ نماز، رکوع، سجود تیرے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. اہل سنت کے ہاں بھی صحیح، ان کے ہاں جو صحیح اسانید ہیں ان کے ذریعے سے روایات نقل ہوئی ہے کہ کئی ایک صحابہ نے کوشش کی کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدہ کرے. مثلا معاذ بن جبل نے ایک دفعہ کیا، بعض روایات میں دوسروں کے نام ہیں. تو اللہ کے رسول نے ان کو سختی سے منع کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے ہیں. تو اب قرآن بھی اور حدیث بھی اللہ کے علاوہ سجدہ کرنے سے منع کر رہے ہیں. لیکن یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا جا سکتا ہے جس طرح کہ فرشتوں نے سجدہ کیا، جب جناب یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا جا سکتا ہے جیسا کہ جناب یعقوب اور ان کی اولاد نے کیا، تو پھر کیوں ہم جو ہے ائمہ کو سجدہ نہ کر سکیں یا نبی پاک کو؟ تو اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ پھر وہی بات ہے کہ عوام کو ان مسائل میں نہیں الجھنا چاہیے. یعنی یہ تو پھر شرعی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے والی بات ہے. فقہا سے مراجعہ کیا جائے، وہ زیادہ جانتے ہیں کہ یہ سجدے سے مراد کیا تھا. مثلا یہ آیت جو سورہ بقرہ میں ہے 34 نمبر آیت، اور اعراف میں 11 نمبر، اور دوسری جگہ پہ بھی آیا ہے کہ اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یا سورہ یوسف میں 100 نمبر آیت نمبر 100 جو ہے اس میں ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، کہ اس نے جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو عرش پر بلند کیا اور وہ جو ہے اس کے لیے سجدے میں گر پڑے. وقال یا ابت ھذا تعویل رؤیای من قبل، کہا اے میرے بابا یہ میرے اس پہلے خواب کی تعبیر ہے. تو فقہا جانتے ہیں کہ کیسے جمع کرنا ہے، ان آیات سے مراد کیا ہے. تو لہٰذا صحیح طریقہ عوام کے لیے یہ ہے کہ فقہا سے مراجعہ کریں. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کر بھی لیں کہ یہ سجدہ آدم علیہ السلام کو تھا اور یوسف علیہ السلام کو تھا، تو کیا ہماری شریعت اور فرشتوں کی شریعت ایک جیسی شریعت ہے؟ کیا جناب یوسف علیہ السلام کی شریعت اور ہماری شریعت ایک جیسی شریعت ہے؟ یا ہمارا عقیدہ ہے کہ شریعت محمدی یہ ناسخ ہے پہلی شریعتوں کے لیے، ان امتوں کے جو احکام تھے وہ نسخ ہو گئے ہیں اور رسول اسلام ایک نئی شریعت لے کر کے آئے ہیں؟ تو پھر کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہاں سجدہ جائز تھا اللہ کے علاوہ تو یہاں بھی ہو سکتا ہے؟ تو لہٰذا شریعت میں فرق ہے. ممکن ہے اللہ نے اس شریعت میں اپنے علاوہ کسی کے لیے اجازت دی ہو سجدہ کرنے کی، کسی خاص آدمی کو کسی خاص آدمی کے لیے اجازت دے دی ہو، لیکن اس شریعت میں نہ دے. ہم زبردستی تو نہیں کہلوا سکتے کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے. پہلی بات یہ ہے، اور یہ احادیث میں بھی اس طرف اشارہ موجود ہے کہ چونکہ اللہ نے اجازت دی تھی وہاں اس سجدے کی، تو لہٰذا حقیقتاً اللہ کے حکم سے سجدہ تھا. اگرچہ وہ آدم علیہ السلام کو تھا یا وہ جناب یوسف کو تھا، لیکن اللہ کے آرڈر سے تھا.
تو حقیقتاً اللہ کے امر کی اطاعت ہے، لیکن شریعت محمدی میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اصلاً یہ ثابت کرنا مشکل ہے کہ وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو تھا یا وہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو تھا۔ کئی ایک روایات اس پہ دلالت کرتی ہیں کہ وہ سجدہ جناب آدم علیہ السلام کو قبلہ کی حیثیت سے تھا۔ سجدہ اللہ تعالیٰ کا شکر تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی تعظیم کی خاطر ان کو قبلہ کی حیثیت دی گئی۔ یہ دونوں معنی احادیث میں موجود ہیں، ملتے ہیں۔ بعض احادیث میں ہے کہ وہ سجدہ آدم علیہ السلام کو تھا، لیکن چونکہ اللہ کے حکم سے تھا تو اس وجہ سے وہ جائز تھا، اور اس شریعت میں اللہ کا حکم نہیں ہے بلکہ منع کیا گیا ہے۔ دوسری بعض احادیث میں ہے کہ نہیں، اصلا سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا۔ تو جو بات بھی درست ہو، ہم اس سے یہ نتیجہ نہیں لے سکتے ہیں کہ ہماری شریعت میں سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ کسی کو جائز ہے۔ تو آپ اسی باب کی جو 7 حدیثیں ہیں، باب نمبر 27 جو ہے، اسی کی 7 احادیث جو ہے، اس میں اگر آپ مراجعہ کریں تو یہ دونوں معنی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر آپ حدیث نمبر 7 کو اگر دیکھتے ہیں تو اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں لم یکن سجودہم یعنی الملائکہ لآدم، کہ ملائکہ کا جو سجدہ تھا وہ آدم علیہ السلام کو نہیں تھا۔ انما کان آدم قبلۃ لہم، آدم ان کے لیے قبلہ تھا۔ لیکن دوسری بعض روایت میں یہ ہے کہ نہیں، آدم علیہ السلام کو تھا، لیکن چونکہ اللہ کے حکم سے تھا تو اس لیے جائز تھا۔ مثلا حدیث نمبر 3 کے جو ہے آخری جملوں میں آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو ہے قریش مکہ سے گفتگو کی کہ تم کیوں ان اصنام اور ان بتوں کی عبادت کرتے ہو، تو کہا کہ چونکہ یہ آدم علیہ السلام کی تصویریں ہیں اور آدم علیہ السلام کا سجدہ تھا تو ہم آدم علیہ السلام کا سجدہ نہیں کر سکتے، تو ان کی تصویر کا کرتے ہیں۔ تو وہاں اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ عز وجل حیث امر بالسجود لآدم لم یامر بالسجود لصورتہ، اللہ نے آدم کے سجدے کا حکم دیا تھا لیکن اس کی تصویر کے سجدے کا حکم نہیں دیا، اس کے مجسمے کے سجدے کا حکم نہیں دیا۔ تو یہ روایت اس پہ دلالت کرتی ہے کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ تھا، لیکن اس لیے جائز تھا چونکہ اللہ کے حکم سے تھا، اور آدم علیہ السلام کے مجسمے کا چونکہ اللہ نے حکم نہیں دیا لہٰذا آپ سجدہ نہیں کر سکتے ہو۔ تو معیار یہ ہے کہ اللہ جہاں حکم دے کسی اور کو سجدہ کرنے کا وہاں جائز ہو سکتا ہے، چونکہ وہ اللہ کے امر کی اطاعت ہوگی۔ تو لہٰذا ان آیات کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ اصلا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا، بعض روایات اس پہ دلالت کرتی ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر آدم علیہ السلام کو سجدہ تھا تو اللہ کے حکم سے تھا، اللہ تعالیٰ جہاں بھی کہہ دے، اگر اس شریعت میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا کہ میرے علاوہ فلاں کو سجدہ کر سکتے ہو یا کرو، تو کرنا جائز تھا۔ تو اس سے یہ استفادہ کرنا کہ چونکہ وہاں سجدہ تھا غیر اللہ کو یہاں بھی ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا حرج ہے اس میں کہ ہم کسی امام یا نبی کو سجدہ اس لیے کریں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہے، اس کی ذات کی وجہ سے نہیں، چونکہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ولی ہے، نبی ہے، امام ہے، تو حقیقتاً اللہ کی تعظیم ہوگی، تو ہم تعظیمی سجدہ کریں اور اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ عبادت والا سجدہ کریں۔ تو یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سجدہ اللہ کو جو بھی ہم کرتے ہیں عبادت والا، وہ تعظیم ہی ہے، یعنی تعظیم کا آخری جو مرحلہ ہے وہ سجدے کی شکل ہے، اس سے آگے بڑھ کر تعظیم کا اور مرحلہ نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کا سجدہ تعظیم والا سجدہ نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ کا سجدہ بھی ہم تعظیم والا سجدہ کرتے ہیں۔ تو کیا یہ ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ کسی اور کی یہ تعظیم کرنے کی اجازت دے؟ ہاں ممکن ہے، عقلاً ممکن ہے، لیکن بات اس میں ہے کہ اس کی اجازت دی ہے یا منع کیا ہے۔ تو چونکہ اجازت نہیں دی ہے، اپنی طرف سے ہم کریں تو یہ ہم اللہ کے مقابل قرار دے رہے ہیں، یعنی اللہ کی جو تعظیم کر رہے ہیں وہی تعظیم ہم اس کے بندے کی کر رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ہم اپنی مرضی سے کسی اور کی تعظیم کے لیے سجدہ کر رہے ہیں تو یہ اللہ کی برابری کرنے کے مترادف ہے، جیسا کہ حدیث نمبر 3 میں معصوم نے کیا فرمایا، اما علمتم ان من حق من یلزمہ تعظیم و عبادتہ اللہ یساوی عبیدہ، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جس کی تعظیم حق ہے
اس کے بندوں کو اس کے برابر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ارأیتم ملکا او عظیما اذا سویتموہ بعبیدہ فی حق التعظیم والخشوع ان یکون فی ذلک وضع من حق الکبیر کما یکون زیادتا فی تعظیم الصغیر۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ ایک بادشاہ اور عظیم کہ جس کے بندوں کو، غلاموں کو تم نے اس کے برابر کر دیا، تو تم نے اس کبیر کے حق کو گرا دیا ہے اور اس صغیر کے اور غلام کے حق کو بڑھا دیا ہے۔ تو لہٰذا کسی اور کو سجدہ کرنا تعظیم والا اپنی طرف سے اللہ کی امر کے بغیر، تو یہ اللہ کے مقابل کسی کی تعظیم ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر ہوتا تو پھر ممکن تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جس تعظیم کا حکم دیا ہے وہ ہم پر واجب ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی تعظیم کا حکم دیا ہے کہ تم اپنی آوازوں کو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازوں پر بلند نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تو یہ واجب ہے تعظیم کرنا۔ لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اس انداز میں رسول اسلام کو نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، تو یہاں بھی تعظیم واجب ہے۔ تو جس تعظیم کا اللہ نے حکم دیا وہ تعظیم واجب ہے، لیکن جس تعظیم کو اپنے لیے خاص کیا ہے اور منع کیا ہے کسی اور کی اس طرح تعظیم کرنے سے، اور وہ ہے سجدے کی شکل میں تعظیم کرنا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ صرف اور صرف سجدہ اللہ ہی کو ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکثر فقہا نے جہاں رسالہ عملیہ میں سجدے کی بحث میں لکھا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تو انہوں نے ساتھ لکھا ہے کہ جو زائرین کرام ائمہ علیہ السلام کی ذرائع مقدسہ اور مشاہد مقدسہ پر آ کر سجدہ کرتے ہیں، تو یہ سجدہ حقیقتاً وہ اللہ کو کرتے ہیں، اس کی ذات کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے توفیق دی ہے کہ وہ ان عظیم ہستیوں کی زیارت کرنے کے اہل ہوئے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین۔